آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ بلے کے کیس کے بارے میں اور بلے کے چن جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پنجاب کے جو پینڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ فل فورس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی نشان ہمارے کینڈیڈیٹس کو ملے گا، پی ٹی آئی 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کا اپنے متعلقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی، اور ہماری عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتخب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سیٹیں جو ابھی پینڈنگ میں رکھی تھیں 2 دن کے اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک۔ باقی ہم سارا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا، اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے۔ یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا، لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں؟ دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں ریویو کا، جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم 2 چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن میں آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن انوالو تھا۔ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اسی صورت میں آرٹیکل 17 بڑا اہم تھا۔ اگر آرٹیکل 17 اہم تھا تو 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا، اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے۔ اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے۔ آج وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہمیشہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، بلہ بھی چھن گیا ہے، اب خان صاحب آج تھوڑے گھبرائے ہوئے نظر آئے یا ابھی بھی اسی نہیں، خان صاحب کا یہی میسج ہے سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو، گھبرانا نہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی۔ ڈٹے رہنا ہے، اپنے پرامن رہنا ہے، کوئی اشتعال میں نہیں آنا، ڈٹے رہنا ہے، اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشیل پی ٹی آئی کے اکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے اور یہ ان کی جو ہے نا نشانات ہے، آپ نے ان کو ووٹ دینا، یہ ہماری اپیل ہے آپ سے۔ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ اللہ کرے جلد۔ جی سر، آپ کے گھر جو حادثہ پیش آیا اس حوالے سے خان صاحب سے ڈسکس؟ دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اس حوالے سے، اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چیئرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے، لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیز بعید نہیں تھی، جو بھی ہے وہ انڈر انکوائری ابھی ہو رہا ہے، اور پاکستان اسلام آباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمٹمنٹ بھی کروائی تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحت تک جائیں گے۔ کچھ لوگ تو سسپینڈ ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ فائنل رپورٹ آئے گی جس وقت آئے گی تو۔ لیکن منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی پولیس والوں سے، آئی جی لیول تک بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ چھاپا نہیں مارا، چھاپا کسی اور نے مارا ہے، سسپینڈ پولیس والے ہو گئے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو چیف انسپیکٹر جنرل آف پولیس کہہ رہے ہیں، رسپانسیبل آدمی ہے، مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں، لیکن دیکھیں ہم یہ فیس کرتے رہے ہیں، بہت فیس کرتے رہے ہیں، اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیٹس پروسیڈ ٹو دی الیکشن۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹریڈنگ جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے تو اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کا لائے؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کے واقعی امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے، نامینیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے، ڈائریکشن ہے، اسی کو فالو کریں گے، اس کی ڈسپلن کو فالو کریں گے، اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ امید بھی یہی کرتے ہیں۔ سر جی بتائیے گا، کل آپ کی علامہ راجہ ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ان کے اسی حوالے سے تو آپ کی بات نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ پھر آپ جو ہے نا الحاق کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، میری کل ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ، نہیں، پرانی تصویر ہوئی۔ عوام کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ بتایا جا رہا تھا 15 تاریخ کو خان صاحب باہر ہوں گے۔
فی الحال ابھی کیس تو لگا نہیں ہے، لیکن اللہ کرے جلد سے جلد ہو، اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو کیسز جلد سے جلد سنے گئے، اگر خان صاحب کا کیس بھی جلد سے جلد سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہی ہوں گے۔ جو نظریاتی سے آپ نے اتحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا؟ آپ اس کے چیئرمین کو نہیں بتا سکے اور وہ پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی۔ دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی، کیا کرے اگر یہ طریقہ کار ہے، ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی مال بعید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین جو ہے بلاول، وہ جا کے پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جی ڈی اے کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جائز رہتا۔ کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سمبل ملے۔ اگر آپ چیئرمین کو بچا لیتے پریس کانفرنس نہیں، یہ دیکھو صرف چیئرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیئرمین کہتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا، آخری دن کے بعد اٹ وڈ بی ناؤ ٹو لیٹ۔ میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے، وہ ماضی ہے، وہ قصہ فارینی ہے۔ لیٹس پروسیڈ ناؤ ٹو دی فیوچر۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پروسیڈ کر کے کر لیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں، جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آ رہا، سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے۔ پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں، لیکن کیسے آئی ہیں؟ 297 300 سیٹس ہے آپ کی پروونشل، 141 سیٹیں آپ کے نیشنل۔ اس 450 سیٹوں میں صرف 40 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کو شکایت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ایک دن میں حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو۔ سر ایک بات بتا دیں، یہ بلد چھین جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں چم جانے کے بعد عوام کی جو محبت ہے وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشان ہے، لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی، تصویر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ اس کی انشاءاللہ۔ آج سر اپنا مائک کس کے ہیں؟ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برسٹر گوہر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے پٹیالہ جیل سے باہر آئے اور انہوں نے گفتگو کی عمران خان صاحب سے کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ ہیں جنہوں نے برسٹر گوہر صاحب کو گھیر رکھا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، کیونکہ کافی جگہ پہ ابھی ٹکٹ پینڈنگ ہے۔ تو وہ جو کارکنان ہیں، جو نمائندگان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان پینڈنگ جگہوں سے ٹکٹ مل جائے۔ برسٹر گوہر صاحب اس وقت جو ہیں وہ گھر چکے ہیں پی ٹی آئی کارکنان کے بیچ میں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ نے سنا۔ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی امید پی ٹی آئی کارکنان کے لیے، کیونکہ کینڈیڈیٹس تو آزاد ہو گئے؟ نہیں، دیکھو جیسے بھی کینڈیڈیٹ آزاد ہو گئے اس طریقے سے سارے کینڈیڈیٹ آزاد ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنے سارے مشکلات میں ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے۔ دوسری اس کی میں آپ کو ایک امپیکٹ بتاتا ہوں، جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جاتے ہیں عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہوتی، کیونکہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ انصاف، اصول پرستی، جمہوریت کے لیے ہیں، اور اسی کے نظریے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عوامی پریشر قاضی صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے آج کوئی جملہ نہیں بولا، کیونکہ ریفرنس ان کے خلاف فائل کیا گیا، اور ایسا تاثر آ رہا ہے کہ شاید آج اپنے فیصلے سے انہوں نے اپنے ریفرنس کا جواب دیا ہے۔ نہیں، جیسے دیکھو بدلہ لیا تو میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں، پاکستان کے جو چیف جسٹس ہے قاضی فیصل صاحب، میں اس سے انصاف کی امید کرتا ہوں، اور وہ ایک مذہبی شخص ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ کسی کے ساتھ مخالفت میں ایسے نہ جاوی جو آپ انصاف نہ کر سکے۔ مجھے قاضی پہ امید ہے کہ وہ ہے تو دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا، خان صاحب جو ذکر ہوا نا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سے کیا ہونا تھا، اور ہمارا کچھ رہا ہے اس کے ساتھ؟ پارٹی کو آپ نے پہلے دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے جمہوریت کو دیوار میں چن دیا ہے۔ نہیں تو پختانہ خان صاحب سره بے شک امینه کوي در ته پختن قوم ته څه پیغام دی؟ پختن قوم ته زما صرف دا پیغام دی متحد اوسئ او خپل اتحاد وساتئ، او د خان صاحب په آواز باندې چې زمون کم کینډیډیټ دی مهرباني وکړئ هغې له ووټ ورکړئ، د هغې سپورټ وکړئ په دې سخته کې او کامیابي جوړ کړئ۔ خبره ته ووایي چې پښتون د وفا نشان دی په پوره دنیا کې، پښتون د عمران خان صاحب سره وفا وکړه که نه کمېږي؟ ډېره سخته وفا یې کړې ده، د اخري وخته پورې روان دی، اوس به هم وفا کوي انشاءالله۔ ډېره مننه سر.